تو انہوں نے مجھے آواز دی کہ رہا بیٹے ادھر آ. ابا کے انتقال کے 1 مہینے بعد کہہ رہے تمہارے ابا کے پیسے 94 میں 80,000 روپے. تو برکت صاحب اینی ریگریٹ ان لائف؟ بات ہی سر 14 سال کی عمر میں ہی نا میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. ان کو کینسر تھا. اچھا. تو وہ میں اپنے والد صاحب کی خدمت کر نہیں پایا, مجھے ایسا لگا. لیکن پھر تھوڑا صحیح ہو گیا میں 2 سال. جب معاملہ بڑا, جب خون نکلنا شروع ہو گیا, ہم نے گھر بیچنا پڑ گیا میرے ابا کو. تو پھر وہ گھر لے کے پھر علاج کرا. امی اسلام آباد لے جاتی. یہ 92 کی بات ہے. 94 میں والد صاحب کا انتقال. آپ کی عمر ہوگی 16-17 15. تو اس تو وقت تم دونوں نے ایک جیسا دکھ دیکھا. تقریباً ایج بھی دونوں کی ایک ہی ہے. ایک ہی ایج ہم دونوں کی. اب اس وقت میں اپنی مستیوں میں تھا تو میں اپنے ابا کا شاید وہ کر نہیں پایا. لیکن آخری سٹیج پہ پھر جب مجھے پتا چلا کہ ابھی یہ معاملات ہے, تھوڑا سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ ہو گیا, تو پھر میں تھوڑا ہو گیا انوالو. تو پھر وہی ہوا کہ ابا کا جب صورتحال اتنی نازک ہو گئی کہ پھر میں جاب بھی کرنے لگ گیا تھا. ابا کہتے تو جاب نہیں کر, تو پڑھ. پھر میں جاب بھی کرنے لگ گیا تھا. پھر ابا کا بھی علاج امی لے کر جاتی تھی. پھر ڈاکٹر نے کہا ان کو ایسے ہی چھوڑ دو. پھر ہم نے گھر شفٹ کیا, ان کو ایسے ہی چھوڑ دو. پھر ایک دن رات کو طبیعت خراب ہوئی, بہت طبیعت خراب ہوئی زیادہ. تو پھر وہ صبح ہوا تو وہ ایمبولینس آئی. انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہاسپٹل جاتے ہی انتقال ہو جائے گا, یہ ہاسپٹل بھی نہیں جا پائیں گے. تو میرے چاچا وغیرہ نے ان کو لے تو جاؤ, کچھ ہو جائے. لے گئے اور ہاسپٹل کے وہاں اترے ہیں, دروازہ کھولا اور ابا انتقال کر گئے. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار میں اپنے ابا کو وہ نہیں کر پایا, تو اس لیے میں اپنی ماں کو زیادہ وہ دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار تم وہاں سے ہی باہر نہیں آ رہا, میں کیا کروں. ابھی میری 20 سال سے بستر پہ ہیں, ڈائلسس ہو گئے, ان کا وزن بھی زیادہ ہے, ڈائلسس رک بھی رہے ہیں, ابھی رک گئے ہیں, شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی, انسولین بھی, اسٹینٹ بھی ڈلا. وہ کہہ رہے ڈاکٹر کہہ رہے ایک امی آگے کنواں پیچھے کھائی ہے, امی پتلی سی تار پہ چل رہی ہیں. تو میں نے 2 لوگ بھی رکھے ہوئے. ابھی امی گر گئی, پھر پلاسٹر ہو گیا. پھر وہ کہہ رہے ہیں اچھا وہ ہڈی نہیں ٹوٹی. تو یہ ساری چیزیں میں معاملات میں نے کہا جو میں اپنے ابا کو میں نہیں کر پایا, میں سوچ رہا ہوں میں یہاں 100% کر دوں, تاکہ ریگلیٹ کوئی وہ نہ ہو کہ یار میں کر نہیں پایا. اس زمانے میں اپنی مستیوں میں تھا میں. چھوٹے بھی ہوتا ہے. ہاں تو مجھے ایسا لگا میں کر نہیں پایا یار, میں جو کر سکتا تھا, مجھے عقل تھی, سمجھ تھی. 14-15 سال کے لڑکے کو اس طرح سے ریئلائزیشن. تو پھر میں نے کہا میں 100% میں اس کو یہی کہتا ہوں. میں نے کہا اس کو بھی یہی کہتا ہوں. میں نے کہا یار اگر کوئی زیادہ شو کا مسئلہ ہم اپنے ساتھ کسی کو جوڑتے ہیں کبھی, میں کیونکہ ایسے شوز میں کبھی کبھی کینسل کرنے پڑ جاتے ہیں. امی کے اپوائنٹمنٹ میرے ہر 10 دن میں ہوتے ہیں اور تم نہیں جاتے ماں کی. میں اس کا شو کینسل کرنے پڑ جاتا ہے. میں نے کہا روزگار تیرا یہ بھی کر دیتا ہے. ہاں تو پھر ایسی باتیں دونوں ساتھ ہی کرتے ہیں. تو وہ ماں سے بڑھ کے تھوڑی, پھر یہ مجھے یہی کہتا ہے, میں اس کو یہی بولتا ہوں, میں نے کہا ماں سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے یار, لاکھوں کروڑوں قربان ہے ماں کے اوپر. یار مجھے بڑی یعنی کہ خوشی ہوئی ہے جان کے کہ آج بھی اتنے اچھے رشتے جو ہیں, اتنی اچھی دوستیاں موجود ہیں کہ آپ کی والدہ ہیں. تو آپ جو کر رہے ہیں وہ بہت عمدہ بات ہے, اللہ کروا, یہ بالکل کوئی شک نہیں. اور یہ الگ بات ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے, بالکل ایسے مگر پھر بھی بہرحال یہ قابل تحسین ہے. اور یہ بھی بہت قابل تحسین ہے کہ یہ بھی اپنا نقصان کرتے ہیں کہ نہیں یار میرے دوست کی ماں بھی تو میری ہی ماں ہے, اور میں کیسے اس کو. یہ بڑی میسج جو ہے یہ دنیا تک جانا چاہیے. سر ایک ہمارے آرٹسٹ ہیں, نام نہیں لوں گا خامخواہ وہ دیکھیں, تو انہوں نے کہا تھا یار میرے والد صاحب جب انتقال سے پہلے انہوں نے مانگا مجھے موبائل لا دے. تو وہ بڑے آرٹسٹ ہیں, تو انہوں نے کہا یار ابا آپ 24 گھنٹے گھر پہ ہوتے ہو, بیوی ہے میری, بچے ہیں, موبائل کیا ان کے موبائل سے کر لو, یہ کر لو, وہ نہیں, بچے تیرے موبائل میں لگے ہوتے ہیں, بیوی تیری موبائل. تو اگر آج تک مجھے افسوس ہوتا ہے میں نے 20-30 ہزار کا موبائل ابا کو کیوں نہیں لے دیا. وہ گھر میں بیٹھتے, خاندان والوں کو ہر ایک کے بندے کو فون کرتے, ملاتے, بات کرتے, خود رکھتے, اپنے سرانے رکھتے. پھر آج تک مجھے افسوس ہے کہ میں نے موبائل کیوں نہیں لے دیا, میرا دماغ کہاں گیا تھا میرا. تو وہی میری امی جب کہتی نا کبھی لائٹ چلی جاتی تو یو پی ایس خراب, جنریٹر خراب, تو کتنی لائٹ, تو میں دماغ میں آیا, میں نے کہا میں آپ کو آئی پوڈ لے دیتا ہوں. تو اس میں کیا اپنے پرانے گانے, میڈم نورجہاں کے گانے, مہدی حسن کے, ممی رفیع, کشور کے گانے تو سنتی رہے. اچھا مجھے کھول دے, وہ لڑکا اس کو سکھا دیا میں نے. تو میں نے کہا ایک ایک چیز کا خیال ہو, کہیں یہ نہ ہو کہ اتنی سی بات وہ مجھے میرے لیے بڑی ہو جائے. پھر وہ کتنی اچھی بات ہے, تم کتنی کیئر کرتے ہو نا, بہت اچھی بات ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا برکت یہ کم ہو گئی ہے. یہ جو سینسٹیوٹی ہے نا بزرگوں کے حوالے سے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں, بہت سارے لوگ بہت سارا خیال بھی کرتے ہیں, مگر یہ جو اس درجے پہ جا کے ان کی کیئر ہے نا کہ یار ان کو ایک لمحے کی بوریت بھی نہ ہو, کوئی مشکل بھی نہ ہو, وہ کسی بھی طریقے سے ہرٹ نہ ہو, ان کی ہر چیز کا, یہ بڑی باریک بات ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. ایج اوور یہ بڑھ رہی امی سینسٹیو ہو جاتے ہیں نا, وہ بچی ہو گئی ہیں. جی جی بیماری کی وجہ سے, بیماری, اور بیماری سر 20 سال سے بستر کموڈ. ابھی میں ان کو کرسی بھی لاتی کرتی ہوئی کرسی, کیونکہ پیر ہڈی ٹوٹ گئی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرتا ہوں نا. اب میری امی اس میں کہتی تو شادی کر لے. اب وہ امی کو میں نے کہا امی میں شادی, اب امی کو میں ڈرا دیا, میں نے کہا شادی کروں گا بیوی میں لگ جاؤں گا, آپ کو کون پوچھے گا, کہ یہاں نہیں کر, مر جاؤں. حالانکہ وہ بہت پہلے سے کہہ رہی ہے یہ بات. جب ہماری نئی جوڑی بنی تھی 18-19 سال 20 سال پہلے, تو جب میں جاتا تھا اس کے یہاں, تو صرف والدہ اور یہی ہے بس, اور تو گئے نہیں, تو میں جاتا تھا, لکھتا تھا بیٹھ کے,
تو جب ہی کہتی تھی بھائی اس کو سمجھا شادی کر لے, میں پوتا پوتی, جب تو بالکل ماشاءاللہ چل پھر رہی تھی, بہتر تھی, صحیح تھی. تو اب انہوں نے کہنا ہی چھوڑ دیا, اس نے ڈرا دیا, اب وہ ڈر گئی ہیں کہ پتہ نہیں کون آ جائے, ممی پھر دیکھ لو, میں اسی کو لگا رہا ہوں, میں تو گھر پہ ہوں گا نہیں. ٹھیک ہے, ایک عورت جب گھر چھوڑ کے آئے گی اس کو بھی تو اٹینشن دینی ہے, جو خیال آپ کا رکھتا ہوں وہی اس کا رکھنا پڑے گا. یہ تو گناہ ہے کہ نہیں, ہاں صحیح چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی فرما بردار, اطاعت گزار اور ایسی اپنی والدہ کے حوالے سے سینسٹیو رکھے. ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا جس نے سب سے زیادہ خوشی دی ہو, مجھے پتا جب اس کی بیٹی, جب بیٹی پیدا ہوئی میری, جب بیٹی پیدا ہوئی, برکت آپ کی اس سے زیادہ خوشی نہیں. آپ کی زندگی کا برکت. جب میری اماں جب چل رہی ہوتی ہے نا, جب بول رہی تو ماسیوں پہ چلا رہی ہوتی ہے, شور کر رہی ہوتی ہے, شور شرابہ گھر میں جب گھستا اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے میری ماں ایکٹیو ہے. واہ یار, میں نے اپنے کسی پیارے پہ بالکل یہی اسی کیفیت میں ایک شعر کہا تھا, برکت تم انجوائے کرو گے. عمر یہ جس کے نام کی ہوئی ہے, واہ, عمر یہ جس کے نام کی ہوئی ہے, اس کو خوش دیکھ کر خوشی ہوئی ہے. واہ واہ واہ. یہ فرمائیے برکت اور عظمی کہ سب سے تلخ ترین یاد آپ دونوں کی الگ الگ. جب اس فیلڈ میں آئے, پروگرام کر لیا, بڑا اچھا پروگرام تھا, نام نہیں لوں گا, چلو ٹھیک ہے, پروگرام تھا ان کے. پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد اس کے ڈائریکٹر نے مجھے کہا یار تمہارے بس کی یہ بات نہیں, کوئی اور کام کرو. ہاں یہ جملہ بھی ضروری ہے آپ کی زندگی کوئی بولے. تو میں نے کہا اچھا کیا کام کروں, کہہ رہے کہیں بھی جاب واب کر لو یار, یہ کام نہیں کرو. اور پروگرام اچھا تھا, پروگرام 2 سال چلا, بڑے چینل پہ چلا, اور شروع میں میرا پہلا ہی پروگرام تھا. کہنے ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے حساب سے صحیح کہا ہو, لیکن بڑا ایک دل پہ لگی تھی جا کے. میں نے کہا یار اور کام کیا کروں. پھر مجھے ایک چینل والوں نے آفر کی, کہنے لگے آپ جاب کر لیں یہاں پر. میں نے کہا سر جاب نہیں کروں گا, نوکری نہیں کرنی. برکت سر کیا سوچنا ہے, تو ہمارے رشتے دار میں تھے سر, اللہ کرے سن نہ لے وہ بولنے والی بات آف ایئر میں بتاؤں گا آپ کو, نام نہ لو, لیکن وہ پیسوں کی بات کو پھنسے یہاں پہ بیٹا, ہم نہیں تو لیے تھے. ابا کے میرے انتقال کے بعد سر, میرے ابا کے انتقال ہوا, میرے ابا سے 3 دن پہلے وہ نا لائن انڈیکیٹر دے دیتا ہے, بولا نہیں جا رہا, آواز ایسی ہو گئی تھی, گلے کا کینسر. اللہ, تو وہ اپنے دوست کے گھر لے گئے. تو وہ دوست کے گھر پیسے, وہ کہہ رہے ہاں تمہارے ابا کے 94 کی بات کر, 93 کی اور 94 کی 94 تمہارے ابا کے پیسے, ہاں 2 لاکھ روپے وہ میں دے دوں گا. سامنا کرا دی, کہہ رہے سامنا کرا دی میں. پھر 2-3 جب ابا کا انتقال ہوا, میں 1 ہفتے بعد لینے گیا, وہ کہہ رہے نہیں میں نے دے دی تھے تمہارے ابو کو. اور سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اللہ میری بہن کو اس کی بیٹی کا نصیب اچھا کرے, پھر اس کی بیٹی نے بھی مجھے بلایا, اللہ نے مجھ سے کروایا جو کروایا. تو سر یہ معین اختر صاحب مجھے کہتے تھے, آپ ایک بندہ بندی ماں باپ ہیں جو انہوں نے دنیا میں اچھے کرم کیے سیونگ اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں. برے کام کے, باپ نے برے کام کے, یتیموں کے پیسے کھائے, جو بھی ماں باپ نے کیا اس کے بھی اچھائیاں برائیاں سیونگ اکاؤنٹ ہے. جب اس کا بیٹا دنیا میں قدم رکھ رہا ہے نا, معین بھائی کہتے ہیں قدم رکھا لڑکے نے, اچھائیاں, وہ اس کے ساتھ والے کہہ رہے ہیں یار یہ تو ابھی اس نئے فیلڈ میں آیا, اس کو اتنی تعریفیں, پیسے کما رہا ہے, اس کے ماں باپ کے اچھے کرم جو سیونگ اکاؤنٹ میں تھے وہ بچے کو مل رہے ہیں. اور ایک بچے نے دنیا میں قدم رکھا, برائیاں, کہہ رہا بھائی میں تو ابھی دنیا میں قدم رکھا ہوں, اس کے ماں باپ کے جو برے کرم تھے سیونگ اکاؤنٹ میں وہ اس بچے کو مل رہے ہیں. مکافات عمل. تو میں نے ان کے بچوں کا بھی حال دیکھا, پھر اللہ نے جو مجھ سے کرا, میں نے کہا یار وہ رکشہ چلاتے تھے, پھر بعد میں ان کا بھی انتقال ہو گیا, پھر ان کے بچے پریشان. میں نے ان کے لیے دعا کی, ان کے معاملات اچھے کر دے رب العالمین پنجتن پاک کے ساتھ, کہ جو بھی ہو میرے باپ کے ساتھ برا کیا, لیکن میں ان کے لیے دعا کروں تو ان کے لیے اچھا کہا. پھر ایک اور تھے ہمارے رشتے دار, وہ کسی نے مجھے ان دنوں میں جب اس طرح کی کوئی بیماری آ جائے تو کتنی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے فیملی سر. وہ ایک تو ابا کا انتقال ہوا, اور ایک صاحب ابا کے ایک دوست تھے پرانے ہیں, تو میں گزرا تھا, ہماری کالونی تھی, تو انہوں نے مجھے آواز دی, کہہ رہے بیٹے ادھر آ. ابا کے انتقال کے 1 مہینے بعد کہہ رہے تمہارے ابا کے پیسے 94 میں 80,000 روپے یہ میں تمہیں دوں لا کے. واہ واہ. تو میں نے کہا اچھا, یہ بھی پہلو ہے نا لوگوں کا, تو میں دوں آ کے, ہاں یہ ایک پہلو ہے. تو اچھے لوگ اس کے لوگوں سے تو میں نے کہا یار میں کیا کروں, میں نے کہا ہاں دو. کہہ رہے اس نے یہ نہیں کہا, اب میری غلطی ہو گئی, میں امی کو دیتا. میں نے کہا اچھا, میں لیے, میں اپنے رشتے دار کے پاس گیا, اور میں پھنس گیا سن لیں گے تو ان کو دیے. میں نے کہا میری بہن کے نام پہ دلوا دیں, جب شادی ہو جائے گی 15-16 سال کی عمر میں, جو بھی 20 سال, تو یہ پیسے زیادہ ہو جائیں گے. انہیں کہا ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے. وہ ایسے ڈلوائے, آج تک ایسے ڈلوائے. 2 دن بعد وہ پیسے ہی نہیں. انہوں نے کہا یار ہمارے بچوں کے لیے چاہیے تھا بیٹا, لے لیے. تو بیٹا میں نے بھی بولا اچھا, یہ بات بھی. پھر میں نے یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میں نے اپنی امی کو کیوں نہیں بتایا. سر اتنا ہونے کے بعد پھر رشتے دار کہتے ہیں ہم سے ملتے کیوں نہیں ہو, ہاں بات کیوں نہیں کرتے. تھینک یو سو مچ برکت, تھینک یو سو مچ. شاہ جی میں بس آپ کے لیے یہ کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا بول رہا ہوں, لیکن میں جو بول رہا ہوں دل سے بول رہا ہوں. آپ میری دل سے دل کی بات سمجھتے ہیں. ملاقاتیں ویسے ہی رہی ہیں, لیکن آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ آدمی کو جھنجھوڑ دیتے ہیں,
یہ سب سے اچھی بات ہے, اور بہت آپ پازیٹیو آدمی ہیں, اور دل سے بولنا, بہت خوشی بھی, ایک سکون سا مل رہا ہے آپ کے پاس. اور اس شو میں سیکھنے کا بڑا موقع ملا اس شو کے اندر. بالکل, مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کمپلیٹ پیکج ہیں. ہاں, تو یہ بڑا اچھا کیا, انسانیت کا بھی اور یہ شوبز کے حوالے سے بھی. نہیں محبت ہے آپ کی. اور سچی بات یہ ہے یار برکت و عظمی, آپ تو پھر میرا اور آپ کا اتنا زیادہ شاید فرق نہیں ہوگا عمر کا, مگر آپ کے بعد بھی جو آنے والے ہیں نوجوان, ہم ان سے بھی سیکھتے ہیں. ہر شخص کے اندر ایک جہان ہوتا ہے, ایک دنیا ہوتی ہے, یہ ریسیپروکل عمل ہے. اچھی بات کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ نے اگر آج 4 چیزیں سیکھی ہوں گی تو میں نے آپ دونوں سے 10 چیزیں سیکھی. اب جس طرح سے آپ نے وہ 10 اپلائی نہیں کیجیے گا, ہم آپ کی چیزیں اپلائی کریں گے. بہت ہی اچھا لگا آپ دونوں کو, ہم پہلے بھی جانتے تھے مگر مزید قریب سے جان کے بہت ہی اچھا لگا. اور میں سمجھتا ہوں آپ کا قد اور اس حوالے سے بڑھا میری نظر میں بھی اور لوگوں کی نظر میں بھی, کہ یار آپ دونوں اور خاص طور پہ برکت اس وقت کتنے اپنے یعنی کہ والدہ کے حوالے سے کتنے مشکل دنوں سے گزر رہا ہے. لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ آپ, مگر اس کے بعد بھی جب سٹیج پہ آتا ہے تو لوگوں کو ہنساتا ہے اور اپنے دکھ جو ہیں وہ اپنے تک رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسا بیٹا جو ہے اور ایسے بیٹے کا ایسا دوست جو ہے وہ ہر ایک کو دے جو اپنے دوست کی ماں کو اپنی ماں سمجھتا ہو. جیتے رہے آپ دونوں, بہت مجھے خوشی ہوئی دونوں سے مل کے, بہت. اللہ تعالیٰ سلامت رہے گا, کامیابی دے آپ دونوں کو بہت. اور ناظرین یہ تھا آج کا زبردست, یار روحانی ہے. ہاں کیا بات ہے سر, برکت کیا بات ہے, ایسے ہی کوئی ہنسی والی بات کرو, اس پہ ختم کریں گے. اس میں کرے گا. ویسے ہنسی والی بات ہی ہوئی ہے, ہاں میرا خیال ہے اینڈنگ ہی ہوئی ہے. ایزی ہو جو سین کرا کے پیسے دے رہے ہیں. ہاں یہ بولتے, یہ بولتے. ہاں مسانہ صاحب, ہاں سر, بس وہ والدہ کی بات ہو رہی تو آنسو آ ہی جاتے ہیں نا سر. ابھی 2 دن سے دور ہیں ذرا والدہ سے, فون پہ ویڈیو کال پہ بات کر لیتا ہوں. ہاں خاص طور پہ یہ اچھا 2 دن ہے, اب ایسا لگتا ہے کہ مطلب 4 دن سال ہو گئے, مہینے ہو گئے, گھر والوں سے دور ہے. کیا ہوتا ہے وہی والی بات ہے نا, گھر جاؤ, نکلتا ہوں شو میں, کہاں جا رہے, کب آئے گا, اور جب گھر میں ہوتا ہوں تو آواز ہی نہیں دیتی, ہاں میں آ رہا ہوں, تو وہ کہہ رہی ہے, تو وہ سوال یہ ہوتا ہے کب آئے گا تو, ارے جانے تو دو امی. تو دور ہوتے ہیں تو ذرا وہ ہوتا ہے. خوش رہیے, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ آپ کے سر پہ ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ کو ایسے ہی خوش رکھے. ناظرین یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ آپ جن دونوں دوستوں سے آلریڈی بہت محبت کرتے ہیں ان کا شو آپ کو کیسا لگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.